السلام علیکم۔ پاکستان کی تعمیر نو۔ ریاست مدینہ ریاست مدینہ کی بنیاد اسی دن رکھ دی گئی تھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ یہ مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے ساتھ ان کی پہلی بیٹھک تھی، اور جو خیال انہیں بے چین کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ مہاجرین کی خبر گیری کیسے کی جائے۔ وہ مکہ سے کچھ بھی ساتھ نہ لا سکے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، آج سے تمہاری دشمنی ختم ہو گئی، تم سب اسلامی برادری کا حصہ ہو، اور تم میں سے ہر شخص ہر دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور مجموعی طور پر تم اسلامی برادری یعنی مسلم کمیونٹی کا حصہ ہو۔ مہاجرین بے سہارا ہیں۔ ہر انصاری اپنے ایک بھائی کو، اسلامی بھائی کو، مہاجر کو ساتھ لے جائے اور اس کی مدد کرے۔ انصار نے حضور کا یہ حکم دل سے قبول کیا، یہاں تک کہ ایک انصاری نے حضور سے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے اسلامی بھائی کو دے دیتا ہوں۔ مگر اس کے اسلامی بھائی نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ حضور نے فرمایا، اب تم ایک انوکھی برادری کا حصہ ہو جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ تمہاری یہ اسلامی برادری ہر اس رشتے سے بالا ہے جو مسلمان ہونے سے پہلے تم رکھتے تھے۔ اس برادری کی مضبوطی کا پہلا امتحان جنگ بدر تھی۔ دونوں جانب رشتہ دار لوگ تھے۔ لڑائی کے دوران ایک بیٹے کی تلوار اپنے باپ کی گردن پر گرنے والی تھی کہ اس نے باپ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جب یہ واقعہ بعد میں بیٹے نے باپ کو سنایا تو باپ بولا، بیٹا اگر تمہاری گردن میری تلوار کے نیچے آ جاتی تو میں تمہاری گردن اسی وقت اڑا دیتا ہے۔ یہ تھی مسلمانوں کی نئی برادری، جس میں رنگ، نسل، زبان وغیرہ کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ اسی مضبوط بنیاد پر مسلمانوں نے دنیا پر 700-800 سال حکومت کی۔ اس حکومت کو زوال اس وقت آیا جب مسلمان اپنی اسلامی برادری سے دور ہو گئے۔ دنیا کے عیش و آرام نے انہیں خود غرض اور لالچی بنا دیا۔ جب برادری اپنا اتحاد کھو بیٹھی تو طاقت بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ وہ فرقوں میں بٹ گئے اور اللہ کی حکم عدولی کے سبب ذلیل و خوار ہو گئے۔ اقبال فرماتے ہیں، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ خاص ترکیب مسلمانوں کا کلمہ ہے، جس نے پڑھ لیا وہ اسلامی برادری میں داخل ہو گیا۔ فرقے کا ذرا سا بھی تعصب ایک مسلمان کو اسلامی برادری سے نکال باہر کرتا ہے۔
جب کبھی مسلمان اپنے ملی اتحاد کی طرف لوٹے تو پھر اپنی گزشتہ شان و شوکت کو حاصل کر لیں گے۔ پاکستان کا حصول اسی اتحاد کا انعام تھا، مگر ہم اپنی حماقت اور خود غرضی کی وجہ سے قائد اعظم کی وفات کے بعد پھر فرقوں میں بٹ گئے اور پھر اسی پستی میں گر گئے جس میں سے بڑی قربانیاں دے کر نکلے تھے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ اقبال کا فرمان ہے کہ آپ اپنی آستینوں میں بتوں کو چھپائے ہوئے ہیں جنہیں آپ پوجتے ہیں۔ آپ توحید پرست نہیں ہیں، لیکن میں توحید پرست ہوں اور مجھے یہ حکم ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو آپ اگر اپنے بتوں کو، اپنے فرقے کے بتوں کو پوجنا شروع کر دیں گے تو آپ توحید پرست نہیں رہے، مشرک ہو گئے۔ اسی خود غرضی کی وجہ سے قائد اعظم کی وفات کے بعد پھر فرقوں میں بٹ گئے اور پھر اسی پستی میں گر گئے جس میں سے بڑی قربانیاں دے کر نکلے تھے۔ آج پھر یہود و ہنود عیسائیوں نے مسلمان ممالک برائے نام اتحاد کو تقسیم در تقسیم اور خون خرابے میں ڈبونے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ اللہ کے کرم سے ہم اپنی ایٹمی قوت سے اپنا دفاع مضبوط بنا چکے ہیں، لیکن دشمن صرف ایک طرح حملہ آور نہیں ہوتا، وہ مسلسل اسی کوشش میں ہے کہ پاکستان کو کمزور رکھے اور مناسب وقت پر اس کی سلامتی پر حملہ آور ہو۔ اپنی فرقہ پرستی کی وجہ سے جو کبھی کبھی دہشت گردی میں بھی بدل جاتی ہے، ہم ہزاروں جانیں گنوا چکے ہیں اور اربوں ڈالر کا نقصان اٹھا چکے ہیں۔ 30,000 ارب ڈالر کے مقروض ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ورنہ تمہاری داستان کبھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ پاکستان زندہ باد۔ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ہر معاملہ میں بنیادی اصول طے کر دیے گئے ہیں۔ یہ اصول و قوانین ایک مرتبہ ہی نہیں بنائے گئے، ان کا نزول موقع کی مناسبت سے ہوا۔ قائد اعظم کے ایمان، اتحاد، تنظیم کے نعرہ کی اساس بھی یہی اصول تھے۔ علامہ اقبال کے خیال کے مطابق آپ کی ذات مجسم قرآن تھی، آپ کی ذات مجسم قرآن تھی، زندہ قرآن۔ ایک جانب قرآن کا نزول ہو رہا تھا اور دوسری جانب رسول اللہ ان اصول و قوانین کی عملی تصویر دکھا رہے تھے۔ عمران خان کے سیاسی استاد قائد اعظم تھے اور روحانی رہنما ڈاکٹر علامہ محمد اقبال تھے۔ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، اس میں وہ سب کچھ تھا جو وہ پاکستان میں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس خواب کی تعبیر قائد اعظم نے کی اور اسلامی دنیا اور خصوصاً پاکستان کے لوگوں کو دکھائی۔ اس میں بھی سب کچھ تھا جو ریاست مدینہ میں تھا۔ عمران خان بار بار ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے حریف
تمسخر کے انداز میں کہتے ہیں کہ عمران خان نے ایک ہی تقریر یاد کر رکھی ہے، صرف ریاست مدینہ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ ان احمقوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی کئی باتوں کو بار بار دہراتا ہے، کیونکہ وہ اسلامی طرز حیات کو کافروں، مشرکوں اور منافقوں کے کانوں سے آگے ان کے دل اور دماغ تک پہنچا دے، تاکہ روز حساب یہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ ہمیں تو کسی نے اس بارے میں خبردار ہی نہیں کیا۔ اللہ کو سب معلوم ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ ریاست مدینہ کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے عمران خان نے انصاف اور انسانیت کا اضافہ کیا ہے۔ رسول کریم سے انسان اور حیوان کا رسول کریم نے انسان اور حیوان کا فرق بتایا۔ ہر وہ کام جو شیطان اور اس کے چیلے کرتے اور مسلمانوں سے کرواتے ہیں وہ شیطان کا کردار ہے، اور وہ سب کچھ جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ انسان کی صفات ہے۔ حق، سچ، دیانتداری، وعدہ وفائی اور خلق خدا کی مدد اور ان کے لیے قربانی سب انسانی خوبیاں ہیں۔ ان کا الٹ شیطان اور حیوانات کے طور طریقے ہیں۔ دنیا کو ایک فلاحی ریاست کا تصور رسول اللہ نے دیا اور اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ خدا نے اپنے نبی کو فرشتہ یا اس سے بھی کوئی اعلیٰ تر چیز کوئی شے بنا سکتا تھا، خدا اس سے بھی اعلیٰ تر کوئی شے بنا سکتا تھا، مگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا بندہ ہونے کی بار بار یاد دہانی کرائی، تاکہ اللہ کے بندے یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ تو فرشتہ ہے، ہم اس جیسے کیسے بن سکتے ہیں۔ جس قدر تکالیف میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا کسی نبی کو نہیں گزارا گیا، اور اللہ کے بندے بن کر سب کچھ صبر و استقلال سے سہا اور برداشت کیا، اپنا دفاع بھی نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا یہی حکم تھا۔ اللہ تخلیق کائنات کے بعد الگ نہیں ہو گیا، بلکہ تخلیق کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ خدا کن کہتا جائے گا اور فیکون ہوتا جائے گا۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے صرف کن سے ہو جاتا ہے۔ اسلام میں عبادات کا انداز بھی ساری دنیا سے انوکھا ہے۔ ساری عبادات اولاد آدم کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہے۔ ہر عبادت کسی مشق کی طرح ہے، اور آدم کو انسان بنانے میں کتنا کامیاب ہوئی اس کا اندازہ مسجد میں نہیں بازار میں ہوتا ہے۔ اگر انسان دھوکے باز، جھوٹا، بددیانت، وعدہ خلاف رہ جاتا ہے تو اس کی ساری عبادات بیکار ہیں۔ اللہ ان عبادات کو مقبولیت نہیں بخشتا۔ وہ کہتا ہے عبادت اس کی ہی بہترین ہے جو بہترین انداز میں میرے بندوں سے پیار اور ان کی خدمت کرتا ہے۔ انسانیت کا مطلب و مقصد انسان سے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش گاہ بنایا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ دوسرے بندوں سے کیا سلوک کرتا ہے۔ سزا اور جزا کا حتمی فیصلہ اسی پیمانے پر ہوگا۔ جرائم اور ان کی سزا بھی انسان کی بہتری کے لیے۔ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہونے کے ساتھ جرائم کی عبرتناک سزا دینے کے اصول پر بھی عمل پیرا تھے۔ قانون کی نظر میں سب برابر تھے، امراء بھی، غرباء بھی۔ حضور نے فرمایا ماضی میں بہت سی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ وہ اپنے
غریبوں کو سزائیں دیتے تھے اور امیروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ عمران کو ہمت دے کہ وہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنا سکے اور اس میں ہر قسم کی بدعنوانی کا صفایا کر دے۔ اللہ اسے زندگی، صحت اور توفیق دے کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ کا نمونہ بنا سکے۔ ہاں بھائی، کی خیال ہے؟ جانا چاہیے نا؟ جی جی